ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو کائنات کے سردار عبداللہ کے بیٹے اور مکہ المکرمہ کی وادیوں میں پیدا ہونے والی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ مشہور سی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں، اور اس روئے زمین پر جتنے بھی مدارس ہیں وہ مدارس اسلامیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی زمین پر کائنات کے سردار اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو
مکۃ المکرمہ میں پیدا فرمایا ہے، اسی آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس نبی کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس نبی کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اس نبی کی شان میں ہم نذرانہ عقیدت درود شریف کی شکل میں پیش کریں اور ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں اور سب اپنی زبان سے کہیں صلی اللہ علی محمد، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس روئے زمین پر بھیجا اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ علیہ السلام کی جو 40 سال کی زندگی ہے وہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہ اس زندگی میں آپ علیہ السلام کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کی اس 40 سالہ زندگی میں لوگ آپ کو امین کہہ رہے ہیں، آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، آپ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے محمد، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اللہ آپ کو نبی آخر الزمان بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جبرائیل امین آپ علیہ السلام سے آ کر عرض کرتے ہیں اے محمد پڑھیے۔ حضور اکرم علیہ السلام جبرائیل امین سے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل امین ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے سینے کو دباتے ہیں، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام کے سینے کو دباتے ہیں، تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ 5 آیتیں وہ ہیں جو اس کائنات میں اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس دنیا میں اتاری ہے اور آپ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا ہے اور آپ کو بتلایا اور آپ سے کہا گیا اے محمد آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آج سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رسالت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنی شریعت کو دنیا میں نافذ کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ چنانچہ
جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے نوازا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا، آپ نے ان کو اللہ کا پیغام بتلایا، آپ نے عرض کیا اے میرے خاندان کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی آخر الزماں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت سے نوازا ہے اور اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، آپ علیہ السلام اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے قبیلے اور خاندان کے لوگوں، اللہ نے مجھے ایک ایسا کلمہ دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ایک ایسا کلمہ دیا ہے کہ جو انسان اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر لے، جو انسان اس کلمے کو اپنی زبان سے پڑھ لے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ اپنی زبان سے بیان کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کی وادیوں میں ایک ہنگامہ مچ گیا اور ایک شور برپا ہو گیا۔ لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو امانت دار کہتے تھے، جو آپ کی شرافت کا یقین رکھتے تھے، جو آپ کی دیانت داری کا یقین رکھتے تھے، جو آپ سے محبت کرتے تھے، جو آپ سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگے اور آپ کی مخالفت اتنی زور و شور پر کی کہ وہ لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کے مکہ المکرمہ میں آپ کا رہنا میرے بھائیوں اور بزرگوں دشوار کن ہو گیا، اور وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں میں سے اور انہی افراد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے افراد کا انتخاب کیا اور کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کو آپ اور ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا، ان لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، ان لوگوں نے آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دنیا میں اپنی رضاعت کا پروانہ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضرت عمر کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلام کے لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے وہ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہیں، آپ کو قتل کرنے چل رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، دوسری طرف آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام میں داخل فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا، اور دعا کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ کون عمر ہے؟ وہ عمر
عمر جس کے بارے میں نبی نے عرض کیا کہ عمر جس راستے سے آتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے. کون عمر جس کے بارے میں کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، میرے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بنا تھا تو وہ عمر ابن خطاب کو بنا تھا. اور وہ عمر کہ جو عمر اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ان کی زبان کے مطابق وحی نازل کر دیتا ہے. وہ عمر ابن خطاب ایک زمانہ تھا کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اور جب عمر ابن خطاب اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں حضرت عمر ابن خطاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر مسلمانوں سے یہ کہا اے مسلمانوں، آج تک تو تم چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن آج کے بعد کھلم کھلا مکہ المکرمہ میں مسلمان اور صحابہ اللہ کی عبادت کریں گے. اور کفار مکہ بھی حضرت عمر ابن خطاب سے ڈرتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب سے کانپتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بے شمار اوصاف بیان کیے. خطبے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عرض کرتا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے جانثار تھے، جو صحابہ تھے، ہم نے ان کو پرکھا، ہم نے ان کو جانچا، ہم نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. باری تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں بیان کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو ٹٹولا اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو آزمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے دلوں کو ٹٹولا اور ان کے دلوں کو پرکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی سے بھرا ہوا پایا. ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اللہ تبارک و تعالی نے پایا. تو پھر آگے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جب یہ لوگ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور جب یہ لوگ ہمارے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی عرض کرتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرمایا وَأَجْرٌ کریم، اور ان لوگوں کے لیے بے شمار معزز اور مکرم اجر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. لیکن کب؟ جب میرے بھائیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کی ایک ایک بات کو مانا، انہوں نے آپ علیہ السلام کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا. تو میرے
میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کو بتلایا ہے، ہر اس انسان کو سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اے لوگوں، اگر تمہارے سامنے کوئی نمونہ ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی نمونہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات ہیں۔ صحابہ کے اقوال، صحابہ کے افعال، ان کی زندگی، ان کا کردار اور ان کا کریکٹر ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے مثال سے امت کے ہر طبقے کو سمجھایا، امت کے ہر فرد کو بتلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ لوگوں، صحابہ کے بارے میں آپ نے بتلایا کہ جس طریقے سے آسمان میں جو ستارے نکلتے ہیں اور وہ ستارے نکل کر زمین کو روشنی دیتے ہیں، زمین کو روشن کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ وہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو، صحابہ کرام ہر انسان کو روشنی دینے والے ہیں، ہر برادری کو روشنی دینے والے ہیں، ہر انسان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین روشنی دینے والے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، لوگوں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ جس طریقے سے آسمان میں نکلنے والے ستارے زمین کو روشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے صحابہ جنہوں نے میری زندگی کو اختیار کر کے اور میری لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لا کر انہوں نے اپنی زندگی کو 100% دین کے مطابق بنایا ہے، جن کا ہر عمل، جن کی زندگی کا ہر پہلو ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے، اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے بیان کیا ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ اگر تم نے ایک صحابی کو اپنا نمونہ بنا لیا، اگر تم نے ایک صحابی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اگر تم نے ایک صحابی کے اقوال کو، اس کے افعال کو، اس کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزار لیا، تو تمہارا دنیا میں آنا بھی میرے بھائیوں اور بزرگوں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کل قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا، میرے بھائیوں ہر انسان عذاب قبر سے ڈرا ہوا ہوگا، ہر انسان عالم برزخ سے ڈرا ہوا ہوگا، ہر انسان عالم محشر سے گھبرایا ہوا ہوگا۔ اگر ہم نے کسی صحابی کی اقتدا کر لی، اگر ہم نے کسی صحابی کو اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنا لیا، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا، اللہ کہے گا، اے فلاں بندے، اے فلاں بندی، تو نے میرے ایک صحابی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا، تو نے میرے صحابہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تھا، آج تمہارا حشر اور آج تمہارا ٹھکانہ اور آج تمہیں سکون اس صحابہ کی، اس صحابی کی معیت میں دیا جائے گا۔ جاؤ، تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ ہے، جاؤ تمہارے لیے جنت کا پروانہ ہے، جاؤ تمہارے لیے اللہ کی رضات کا پروانہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تبارک و
و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی قیامت میں سب سے بڑی چیز ہوگی۔ جس انسان کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مل جائے میرے بھائیوں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم صحابہ کو اپنا نمونہ بنائیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرے بھائیوں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے بھائیوں ان کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا، آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائیں۔ ایمان اگر معتبر ہے تو وہ صحابہ جیسا ایمان معتبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف لائیں گے، آپ حضرات ان کے بیانات کو سنیں گے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے یہ مختصر سی باتیں جو عرض کی ہیں، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں دنیا میں رہ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ جو میری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کو صحابیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے کہ میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ اور صحابیات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اگر ہم نے ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔